السلام علیکم ویورز، آج ہم ناول پڑھیں گے قانون قدرت، پری خان اینڈ ڈائبر شاد۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں کوئی ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر فرسٹ ایپیسوڈ بھی اٹیچ ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس کے آفس آئی تھی جو کئی روز سے اسے اگنور کیے ہوئے تھا۔ اس کے میسیجز اور کالز کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ آج اس کے روبرو آ کر اس کے لاتعلقی کا حساب لینے آئی تھی۔ مقابل نے جب اسے سامنے کھڑی سراپا سوال بنی لڑکی کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر لمحے کے 1000ویں حصے میں بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ جو اس سے سوال کرنے آئی تھی سامنے والے کے قہر سے ڈر گئی، مگر اس نے بھی بہت ہمت سے سوال کیا، آپ ہمارے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کئی دنوں سے کیوں اگنور کر رہے ہیں ہمیں؟ اے لڑکی، کون ہو تم اور کیسے بھی خدا الزام لگا رہی ہو؟ تم بچن کہیں کی۔ اگلی ہستی کے جواب اسے زمین میں گاڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر اس نے بہت ضبط سے کام لیا اور کہا، اگر تو آپ مجھے جانتے نہیں ہیں تو آپ کو کیا معلوم میں بچلن ہوں؟ ایسے تو نہ مذاق کیجیے، میری روح ہیں آپ۔ او سوری، میں تو بھول گیا تھا آپ کو تم میری گرل فرینڈ ہو، وہی لڑکی ہو نا جو کہ بے حیا ہے، جسے اپنی عزت کی رکھوالی کرنی نہیں آتی، اور سب سے بڑھ کر تو تمہارے بھائی بغیرت ہیں جو کہ یہ دیکھ کر بھی خاموش رہے ہیں کہ ان کی بہن نامحرم کو ادائیں دکھاتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ میرے روح من کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو عزت کرتے تھے میری، ان کے لیے تو میں پاکیزہ عورت ہوں، آپ میرے روح من ہو سکتے ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ ہجیاتی چیختی جاتی تھی، جس سے مقابل پر کوئی اثر ہوتا اور اس کو دھکا دے کر چلا جاتا، جس سے وہ منہ کے بل گرتی ہے۔ آپی، محرمہ آپی، کہاں ہیں آپ؟ آپی، کیا ہو گیا ہے ماہ طلعت؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ کون سا طوفان آ گیا ہے؟ ہے آپی، طوفان آیا نہیں، طوفان ٹل گیا ہے ہمیشہ کے لیے، یا اللہ خیر۔ ماہی، کون سے طوفان کو ٹال کر آ رہی ہو تم؟ طوفان تمہارے خود ہوتے ہوئے کوئی دوسرا طوفان عجیب ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اوہو آپی، میرے 5ویں کی جماعت کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں۔ اوہ، تم اس طوفان کی بات کر رہی تھی؟ محرمہ نے افسوس سے پوچھا۔ جی آپی، اب یہ طوفان کبھی نہیں آئے گا میری زندگی میں۔ اوہ اچھا، محرمہ نے تائید کرنے والے انداز میں کہا، اور اچانک چونک گئی۔ رکو، کیا تم بس کرنے لگی ہو پڑھائی کی؟ محرمہ نے ماہی سے پوچھا۔ ماہی نے سرد آنکھ کھینچی اور کہا، نہیں آپی، آگے تو پڑھنا پڑے گا، کسی کی خواہش پوری کرنی ہے۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا؟ یہ ہمیشہ کے لیے طوفان ٹل گیا ہے، پیپر تو تمہیں دینے پڑیں گے، محرمہ نے ناسمجھ آنے والے سوال کیا۔ اوہو آپی، آپ بھی نا، اب ساری زندگی 5ویں کے پیپر تو نہیں دوں گی نا؟ خیر میری بات سنیں، آپ نے کہا تھا جس دن تم نے 5ویں کے پیپرز دے لیے اس دن ڈائجسٹ پڑھ لینا۔ ماہ طلعت نے محرمہ کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا مدعا بیان کیا۔ ماہی میری جان، تم ابھی چھوٹی ہو۔ محرمہ نے ماہ طلعت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ماہ طلعت نے رونا شروع کر دیا تھا اور کہا، نہیں آپی، یہ چیٹنگ نہیں، آپ نے خود کہا تھا پڑھ لینا 5ویں کے پیپرز دے کر۔ محرمہ نے گہرا سانس لے کر، اچھا، اپنے گال نہیں پھلاؤ، پڑھ لینا، مگر اس کے لیے تمہیں گھر کے کام کرنے پڑیں گے، روٹی بنانی پڑے گی۔ تو بنا لوں گی، ماہ طلعت نے جھٹ سے کہا۔ محرمہ کو لگا وہ منع کرے گی، لیکن ماہی نے کہا، جو حکم میری جان۔ تو محرمہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ مرحوم نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ جہاں ساری ینگ پارٹی باتوں میں مشغول تھی، سب سلام کا جواب دے کر باتوں میں پھر سے مشغول ہو گئے، مگر کنزا کی نظریں ابھی بھی ارحم کو حصار میں لیے ہوئی تھیں۔ جب کنزا نے ارحم کو خود کو دیکھتا پایا تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور شرم کے مارے نظر جھکا دی۔ ارحم کی شخصیت ہی ایسی تھی جو ایک بار دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کے پاس بے تحاشا حسن تھا، جس کا اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنے حسن کے لیے بہت پوزیسو تھا، جو خود کو مٹی بھی نہیں لگنے دیتا تھا۔ کنزا کے چہرہ جھکانے پر وہ دوسری طرف منہ موڑتا تو واحد سعد اور ارمان کو دیکھتا ہے اور اس سب سے ملتا ہے، اور سارے لڑکے گیسٹ روم چلے جاتے ہیں۔ عائشہ، بچے ذرا آمنہ کو دیکھنا، اس کے اسکول کی تیاری ہو گئی کہ نہیں؟ یہ لڑکی بھی نہ کسی کی نہیں، سب ناشتے پہ جمع ہیں اور اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ سلمیٰ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ آپی، چچی کی فکر اور غصہ دیکھ کر عائشہ مسکرا دی۔ آپ غصہ نہ کریں، میں جا کر دیکھتی ہوں، ابھی بچی ہے نا، عائشہ نے کہا اور آمنہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ عائشہ نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، بکھرے کمرے نے استقبال کیا، اور عائشہ میڈم اپنے حسن کو نکھار رہی تھیں۔ اسے دیکھ کے عائشہ کے منہ پہ بے اختیار ماشاء اللہ نکلا۔ ہو گئی تیار میرا بچہ جی، کہتے ہی آمنہ نے
عائشہ کے گلے لگ گئی۔ چلو نیچے چلو، چھوٹی امی غصہ کر رہی ہیں، اور دونوں ایک ساتھ نیچے آ گئی تھیں جہاں سب ناشتے کے لیے بیٹھے تھے۔ دونوں سب کو سلام کر کے اپنی اپنی کرسی سنبھال لی۔ ناشتہ ختم کرتے ہی دونوں کھڑی ہوئیں۔ جیسے ہی آمنہ کھڑی ہوئی اسے سلمیٰ بیگم کی آواز سنائی دی، بیٹا جی ذرا صبح کے وقت تھوڑی زحمت کر کے اپنے حجرے سے تشریف لے آیا کرو کہ کسی دربان میں حاضری نہ دینا پڑے۔ ابو جی، آپ کی بیگم صاحبہ نے صبح کیا کریلوں کا پانی چکھ لیا جو اتنا کڑوا بول رہی ہیں؟ آمنہ نے سلمیٰ بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے عبداللہ صاحب سے سوال کیا۔ عبداللہ صاحب کو اس کی بات سن کر ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ اپنی شامت نہیں بلوا سکتے تھے، اس لیے بولے، جاؤ بیٹا، آپ کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ اوکے بابا، میں چلتی ہوں، آمنہ نے کہتے ہی الماس بیگم عائشہ کے والدہ کو گلے ملتے ہوئے، بڑی امی ماما کو میٹھا کھلا دیجیے گا تاکہ کریلوں کی کڑواہٹ ذرا کم ہو جائے میرے آنے تک۔ یہ کہتے ہی بھاگ گئی۔ پیچھے سلمیٰ بیگم غصے سے پیچ و تاب کھا کے رہ گئی تھیں اور عبداللہ صاحب پہ غصہ اتارنے لگی۔ دیکھا، اپنے گز بھر کی زبان ہو گئی ہے اس کی۔ ان کا غصہ دیکھ کر سلمیٰ بیگم ان کے قریب آ کے کہا، بھابھی آپ بھی نا، کیا ہے، بچی ہے، مقابلہ کر رہی ہے، وہ تو بچی ہی ہے نا سمجھ ہے، کچھ نہ کہا کریں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آئے ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ارے عائشہ، تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ الماس بیگم نے عائشہ کو تیار ہوا دیکھ پوچھا۔ جی محرمہ، بس جا رہی ہوں، انٹرویو ہے میرا آج۔ دعا کیجیے گا، عائشہ کہتے ہی دعا لینے کو جھکی تو الماس بیگم نے اسے کامیابی کی دعا دی۔ چلیں امی، میں جا رہی ہوں، لیٹ ہو جاؤ تو پریشان نہ ہوئیے گا، کہتے چل دی۔ محرمہ آپی، امی کدھر ہیں؟ ماہر طلعت نے محرمہ سے پوچھا۔ یار ماہی، امی تو خالہ کے گھر گئی ہیں، محرمہ نے بہت آہستہ سے بتایا، کیونکہ جانتی تھی اب ماہی صاحبہ نے ساتھ نہ جانے کا رونا روئے گی، اور ایسا ہی ہوا، ماہی صاحبہ رونا شروع ہو گئی تھیں۔ یار ماہی، تم رو کیوں رہی ہو؟ یار تم سو رہی تھی اس لیے امی تمہیں ساتھ نہیں لے کے گئی، رونا تو بند کرو۔ آپی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ماہر طلعت نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ جی میری جان، پوچھو، محرمہ نے کہا۔ آپی، آپ کو بابا یاد آتے ہیں؟ ماہی نے سوال کو چند پل تو محرمہ کچھ بول ہی نہ پائی، پھر دکھ سے بولی، جی چندہ آتے ہیں آپی، مجھے بھی بہت یاد آتے ہیں، مگر میرے پاس ان کی کوئی یاد نہیں ہے۔ مجھے بس اتنا یاد آتے ہیں کہ میرے بابا تھے جو میری بہن سے بہت پیار کرتے تھے، جن کو دیکھنا کبھی بھی نصیب نہیں ہوا مجھے۔ ماہی کی بات سن کر محرمہ کو اپنی چھوٹی بہن کے لیے بہت دکھ ہوا، جس نے اپنے بابا کے انتقال کے بعد جنم لیا۔ محرمہ نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، ایسے نہیں کہتے میری جان، رو نہیں، میری ماہی تو بہت بہادر ہے آپی۔ بابا کو پتا ہوگا نا کہ میں بھی ان کی بیٹی ہوں آپی، مجھے یہ سوال بہت تنگ کرتا ہے۔ ماہر طلعت نے روتے ہوئے محرمہ سے پوچھا، جس کا جواب محرمہ کے پاس نہیں تھا، مگر وہ اسے ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے کہا، ہاں میری جان، بابا کو پتا ہوگا، بابا خوش ہوں گے کہ ان کی اتنی پیاری بیٹی ہے۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ ورنہ ناراض ہو جاؤں گی۔ ماہی کو چپ کروا کر باہر آئی، جہاں اس کے موبائل پر میسم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ محرمہ نے کال اٹینڈ کی۔ دعا سلام کے بعد محرمہ نے میسم سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، فری، میسم نے جواب دیا۔ ہاں، کام کاج تو تم ویسے بھی نہیں کرتے، محرمہ نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، تم نے تو جیسے مینار پاکستان کھڑا کیا ہوا ہے نا، میسم نے تپ کر جواب دیا۔ مجھے گھر میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں، محرمہ نے اتنے سارے کو لمبا کر کے کہا جو مقابل کو تپا گیا۔ جن پر احسان کرتی ہو انہی کو جا کر بتاؤ، میسم نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کام کہا ہے، احسان نہیں، محرمہ نے جواب دیا۔ ہاں، کون سا تیر مارا ہے؟ میسم نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ تیر، محرمہ کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ واہ، کس لیے تیر پر؟ میسم نے چونک کر پوچھا۔ کاش میں تیر چلا سکتی تم پر، محرمہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت کی چمک لی ہوئی تھی، جو کہ مقابل کال پہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے سے قاصر تھا۔
جھاڑو پوچھا کافی نہیں تمہارے لیے؟ باقی ذمہ داری مت لو اپنے نازک کندھوں پر۔ میثم نے مہرماں کو چھیڑا۔ جھاڑو سے مارنا توہین ہے میں تمہاری۔ مہرماں نے الٹا اسے چھیڑا۔ کیا مطلب؟ میثم نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کہ مہرماں نے کہتے ہی تھوڑا وقفہ لیا۔ کیا آگے مقابل صبر نہ ہو تو جلدی سے پوچھا۔ اس کی بے قراری کو دیکھ کر مہرماں کو ہنسی آ گئی، جس کو اس نے کنٹرول کر لیا، جس کی وجہ سے اس کی گوری رنگت میں لال رنگ بکھر گیا تھا۔ جتنا تم مجھے ستاتے ہو نا؟ میثم اس کی بات سن کر چھیڑنے لگا۔ ہاں، تم کون سا سر پہ بیٹھانے والی چیز ہو؟ ہاں، دل میں بٹھانے والی ہوں۔ آخر فکرا اس نے دل میں مبادا، کہیں مقابل کو آگ ہی نہ لگ جائے۔ بس اسی لیے تمہیں بوم یا تیر سے مارنے کا دل کرتا ہے؟ مہرماں نے غصے سے کہا۔ اپنے کالے پاؤں پہلے گورے کر لو، بعد میں تیر ویر کا سوچ لینا۔ اور ہاں، مارکیٹ میں گردن گوری کرنے والی کریم بھی موجود ہے۔ مہرماں کو میثم کی بات سن کر بہت غصہ آتا ہے۔ اس کے مطابق میثم نے بکواس ہی کی تھی۔ مہرماں نے میثم کو ڈفر کہتے ہی کال کٹ کی تھی اور میثم ارے ارے کرتا رہ گیا۔ آج کنزا معمول سے زیادہ خوش تھی، کیونکہ آج ارحم اپنی پڑھائی کے سلسلے میں اپنے چچا کے گھر شفٹ ہو رہا تھا۔ چونکہ کنزا کے والد احسان صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی ارسلان صاحب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، باہر سے دیکھنے سے یہ گھر ایک ہی لگتا تھا، لیکن اندرون دونوں بھائیوں کی علیحدہ علیحدہ پوشن بنے ہوئے تھے۔ ارحم کنزا کے سب سے چھوٹے چچا احسان صاحب کا بیٹا تھا، جو اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے، اور ارحم اپنی پڑھائی کے سلسلے میں اپنے چچا ارسلان کے گھر رہنے آیا تھا۔ چونکہ خان ولا میں کسی چیز یا اشیاء کی کوئی کمی نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو ارحم کا وہاں رہنے پر کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن اس خان ولا میں سب سے زیادہ خوش کنزا تھی کہ اب ہر وقت ارحم اس کے سامنے رہے گا۔ اور ارحم کی شفٹنگ میں سب سے زیادہ مدد کنزا نے کی تھی، جس کو دیکھ سب حیران و پریشان تھے کہ جو لڑکی اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہیں پیتی وہ کام کر رہی تھی، وہ بھی خود نوکروں میں کھڑی ہو کر۔ اور گھر والے وجہ جاننے سے قاصر تھے۔ عائشہ انٹرویو دینے کے لیے جا رہی تھی۔ عائشہ کے گھر میں کوئی مرد کام کرنے والا نہیں تھا۔ ایک چاچو تھے جو کہ معذور تھے، ٹانگوں سے جو کہ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی فیضان صاحب اور عبداللہ صاحب معمول کے مطابق اپنے دکانوں پر جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں فیضان صاحب تو موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ عبداللہ صاحب عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ چونکہ دونوں بھائی کی اپنی کپڑوں کی دکانیں تھیں، مگر اس حادثے کے بعد بہت تنگ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں عبداللہ صاحب نے اپنی دونوں دکانوں کو کرائے پر چڑھا دیا اور گزارا کرنے لگے۔ عائشہ اور آمنہ کی پڑھائی کا خرچہ ان دکان کے کرائے سے ہونے لگا۔ کچھ عائشہ کی چچی سلمیٰ بیگم اور اس کی والدہ الماس بیگم محلے والوں کے کپڑے سی کے گزارا کرنے لگیں۔ عائشہ کی پڑھائی مکمل ہوئے تو اب اپنی جاب کے لیے ہر جگہ انٹرویو دیتی پھر رہی تھی، مگر ہر جگہ سے ریجیکٹ ہو جاتی۔ رکشے والی کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور دیکھا تو وہ اپنی مطلوبہ جگہ خانزادہ گروپ آف انڈسٹری پہنچ چکی تھی۔ رکشے والے کو کرایہ دیتی دعا کرتے اندر کی طرف چل دی۔ عائشہ نے جیسے ہی کمپنی کے اندر قدم رکھا، انٹرویو دینے والی لڑکیوں کی لائنز دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ لڑکیوں کو دیکھ کر تو ایک پل کے لیے گمان ہوا کہ وہ کسی کے ولیمے پہ پہنچ گئی ہو۔ اسے ان لڑکیوں پہ حیرت اور افسوس ہوا جو اپنے گھر والوں کی غیرت کو رون دیتی ہیں۔ اگلے ہی لمحے اپنی جاب کی فکر کرتے دعا کرنے اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ ارے مہرماں آپی، آپ یہاں کچن میں کیا بنا رہی ہیں؟ ماہر طلعت نے پوچھا۔ یار ماہی، کھانا بنا رہی ہوں، مہرماں نے اجلت میں جواب دیا۔ ہو آپی، نظر آ رہا ہے، بس یہ بتائیں اتنا سارا کھانا کس خوشی میں بن رہا ہے؟ نذیر نے اجازت دے دی کیا؟ ماہی نے رازدانہ انداز میں پوچھا۔ ماہی، یہاں شرم کرو، ہماری ماں ہے، تم انہیں بے نظیر کیوں کہتی ہو؟ آپی، بہت مزہ آتا ہے امی کو تنگ کرتے ہوئے، ویسے بھی ہمیں زہرا بیگم بالکل بے نظیر لگتی ہیں، ماہی نے شوخی مارتے ہوئے کہا، جس پہ مہرماں کو ہنسی آ گئی۔ اچھا میری ماں جا اب تیار ہو جا کر، میں تمہارے لیے کپڑے پریس کر کے
پریس کر کے رکھے روم میں جا کر چینج کر لو، خالہ لوگ آ رہے ہیں۔ مہرماں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا کہ وہ اور سوال نہ کرنے لگ جائے۔ وہ آپی کون آ رہا ہے خالہ کے گھر سے؟ مہرماں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اسے خالہ بہت پسند تھی، ان کے خونی رشتوں میں ایک خالہ ہی تھی بس جن کے گھر آنا جانا، اور ان دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ یار ماہی، میرا دماغ خراب نہ کرو اور بھاگو یہاں سے، مہرماں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ماہ طلعت کو گئے ابھی 20 منٹ ہی ہوئے تھے، باہر گیٹ پر ہارن کی آواز آئی۔ چونکہ ماہ طلعت تیار ہو چکی تھی تو ایک بار آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر باہر آئی، جہاں اس کی خالہ ارم اس کی ماما زہرا بیگم سے مل رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے خالو اور ان کے تینوں بیٹے اور بڑی بہو بھی تھیں۔ زہرا بیگم کی صرف ایک ہی بہن ارم بیگم ہے۔ دونوں بہنوں میں انتہا کا پیار ہے۔ جس طرح دونوں بہنوں میں پیار تھا، اسی طرح دونوں کے بچوں کی بھی خوب بنتی تھی آپس میں۔ ارم بیگم کے شوہر فراز صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ ارم بیگم کے 3 بیٹے، بڑا بیٹا عاطف جس نے اپنی پسند کی شادی اپنی کلاس فیلو کوثر سے کی، اس کے بعد میثم جو کہ بینک میں جاب کرتا ہے، اس سے چھوٹا دانش جو اب اسی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ سب سے ملنے کے بعد کولڈ ڈرنک اور سموسے پکوڑے کا دور چلا۔ اس کے بعد مہرماں کچن میں چلی گئی تو فراز صاحب نے زہرا کے سامنے میثم اور مہرماں کے رشتے کی خواہش رکھی، جس سے کہ زہرا بیگم کو دلی خواہش ہوئی۔ ان کو اپنا بھانجا بہت عزیز تھا، مگر بیٹی کی رضامندی پوچھنا بھی ضروری تھا، تو بولیں بھائی صاحب میں مہرماں سے اس کی مرضی پوچھ کے بتاؤں گی آپ کو۔ آپ مہرماں بیٹا کو بلوائیں، ہم اپنے سامنے بچی کی رضامندی معلوم کریں گے۔ اگر بچی انکار کرتی ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ مہرماں میری بیٹی ہے۔ فراز صاحب کے لہجے سے خلوص ظاہر ہو رہا تھا۔ جہاں سب اس بات سے مطمئن ہو گئے تھے، وہیں میثم نے بے چینی سے پہلو بدلا کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ ماہ طلعت بیٹا جاؤ مہرماں کو بلاؤ، زہرا بیگم نے کہا۔ ماہی جی اچھا کہہ کر کچن کی طرف چل دی۔ آپی آپ کو ماما بلا رہی ہیں، باہر آ جائیں۔ مہرماں ٹی وی لاؤنج میں جا کے پوچھا۔ جی ماما آپ نے بلایا مجھے؟ زہرا بیگم نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا کے بٹھایا، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح بات کریں۔ ان کی مشکل دیکھتے ہوئے فراز صاحب نے مہرماں کو مخاطب کیا۔ بیٹا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے میثم کی دلہن بنیں۔ آپ اپنی پسند کا حق رکھتی ہیں، اس لیے آپ بتائیں آپ کو یہ رشتہ منظور ہے کہ نہیں؟ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ مہرماں نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، میں ارمان بھائی سے پوچھے بغیر کچھ نہیں بتا سکتی۔ مہرماں کی بات سنتے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ابھی مہرماں کی بات پوری ہی ہوئی تھی کہ ارمان خان زادہ کی انٹری ہوئی، اور اس کو دیکھتے ہی مہرماں نے بھائی کہتے ہی دوڑ لگائی ارمان کی طرف۔ ارمان خان زادہ نے اپنی لاڈلی کو سینے سے لگا کے سر پہ پیار دے کر کہا، میری بچی تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ فراز صاحب نے ارمان سے کہا، میاں اب رشتہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تم فیصلہ کرو۔ فراز صاحب کی بات پہ ارمان نے کہا، میں اپنی بہن سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو جواب دوں گا۔ ارمان نے جواب دیتے ہی مہرماں کو اس کے روم میں لے گیا اور کہا، مہرماں تم جانتی ہو نا، تم اور تمہاری خواہش بہت عزیز ہے مجھے۔ ارمان کے سوال پہ مہرماں نے بے ساختہ کہا، بھائی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، آپ نے کبھی بابا کی کمی فیل نہیں ہونے دی۔ بھیا کی جان آپ راضی ہو اس رشتے سے؟ اگر آپ راضی نہ ہو تو بس مجھے بتا دو، میں ہینڈل کر لوں گا۔ نہیں بھیا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس رشتے سے نہ کسی اور رشتے سے، بس آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہو میرے بھائی، مہرماں نے محبت سے جواب دیا۔ تو کیا میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں؟ ارمان نے سوال کیا۔ جی بھائی کر دیں، جو آپ کو بہتر لگے، مہرماں نے جواب دیا۔ چلو اور سب کو بتاتے ہیں پھر۔ ارمان نے کہا، نہیں بھائی مجھے شرم آتی ہے، مہرماں نے شرماتے ہوئے کہا۔ مہرماں کے اس انداز پہ ارمان خان زادہ کا قہقہ گونجا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے آیا اور سب کو خوشخبری سنا دی کہ ہمیں منظور ہے یہ رشتہ۔ زہرا بیگم نے تشکر بھری نگاہ ڈالی ارمان پہ، جس نے ہر معاملات میں بھرپور ساتھ دیا۔ ہمیشہ دیکھو بیٹا، ہم
منگنیوں کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگ ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ فراز صاحب نے ارمان خان زادہ کو مخاطب کیا۔ فراز صاحب کی بات سن کے ارمان نے کہا، آپ کب تک نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ جس پہ فراز صاحب نے کہا، آج سے ٹھیک 3 دن بعد جمعے کی شام نکاح کا ارادہ ہے میرا۔ اگر آپ لوگ اس رائے کو مناسب سمجھتے ہیں تو۔ فراز صاحب کی بات سن کے ارمان خاموش ہو گیا، جبکہ زہرا بیگم نے کہا، بھائی صاحب یہ تو بہت جلدی ہے، اتنے کام ہوں گے۔ جس پہ فراز صاحب بولے، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ لوگوں کو بلائیں، باقی کام میں خود دیکھ لوں گا۔ جس پر ارمان خان زادہ نے کہا، انکل آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں، یہاں سب میں خود دیکھ لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارمان کی بات سن کر فراز صاحب نے سب کا منہ میٹھا کروانے کا کہا تو ارم بیگم نے مٹھائی کھلائی سب کو۔ آج خانزادہ ہاؤس میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی، کیونکہ آج احسان صاحب کے پوشن میں سب کی دعوت تھی، جس میں احان صاحب کی فیملی بھی شامل تھی۔ احسان صاحب اور ان کی بیگم عظمیٰ کی 4 اولادیں، جن میں بڑا بیٹا ارمان خانزادہ جو کہ گروپ آف انڈسٹری کا مالک ہے، اس سے چھوٹا سعد خانزادہ جو اپنی چچا زاد نوال سے منسوب ہے اور اپنے بھائی کی انڈسٹری میں کام کرتا ہے، اس کے بعد احد خانزادہ جو حد سے زیادہ چالاک، شرارتی اور لاڈوں سے دونوں پوشن والوں کی جان بنا ہوا ہے، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے۔ مگر ان کی ٹھڑک پن اور لاؤبالی نیچر کو دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈاکٹر ہوگا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹی کنزا، جس سے اکلوتی بہن ہونے کا شرف تھا، وہ بھی 3 بھائیوں کی، تینوں اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، جس نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ اس نے جو چاہا ہمیشہ اسے ملا۔ دوسرے بھائی ارسلان صاحب کے، جو کہ دوسرے پوشن میں رہتے تھے۔ ارسلان صاحب اور ان کی بیگم سابغہ بیگم کی 3 اولادیں۔ سب سے بڑا بیٹا ارمغان خانزادہ جو کہ پولیس میں ہے، اس سے چھوٹا ولی حیدر جو کہ 50% کا مالک تھا خانزادہ گروپ آف انڈسٹری کا، اور سب سے چھوٹی نوال فاطمہ جو BA کرنے کے بعد فری تھی۔ کل اس کے بعد سب سے چھوٹے بھائی احان سب جو اپنے آبائی گاؤں آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، ان کی بیوی سائقہ کے 2 بچے، بڑا بیٹا ارحم اور بیٹی تہمینہ ہیں۔ ارحم جو کہ بینکنگ پڑھ رہا ہے، جو کہ تہمینہ نے میٹرک تک پڑھا تھا۔ تینوں گھرانوں میں ایک چیز مشترک تھی، وہ یہ کہ تینوں گھروں میں ایک ایک بیٹی تھی۔ سب عورتیں کچن میں کھانا تیار کر رہی تھیں کہ مرد حضرات سارے ملکی حالات پہ تبصرہ کر رہے تھے، جبکہ لڑکے سارے باہر لان میں اپنی نوک جھونک میں مصروف تھے۔ ارمان خانزادہ کے آنے پہ سارے لڑکے اندر کی طرف چل دیے۔ ارمان خانزادہ نے سب کو سلام کیا اور اپنے روم کی طرف چل دیا۔ سعد نے نوال کو کچن کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل دیا، جبکہ احد اور ارحم لاؤنج کی طرف چل دیے۔ نوال کو جو کچن میں قدم رکھنے والی تھی، سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ نوال ایک دم ڈر گئی، مگر جو ہی سعد کو دیکھا تو ایک رکھ کے تھپڑ مارا اس کے کاندھے پر اور کہا، بدتمیز انسان، یہ کیا جنگلیوں والی حرکت ہے؟ تم نے میری کال کیوں نہیں اٹھائی؟ سعد نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، نوال نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ ایک اور جھوٹ۔ ابھی سعد کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ نوال نے کہا، تم بڑے سچے ہو نا پھٹے منہ تمہارا۔ ہاں ہوں سچا، ذرا یہ بتاؤ 1 گھنٹے میں کون سا موبائل بیٹری ختم کرتا ہے؟ اسے اس نے یاد دلایا کہ 1 گھنٹے پہلے وہ اس کی موبائل کی بیٹری چیک کر کے گیا تھا۔ کون سے کا پتہ نہیں، لیکن میرا موبائل ضرور کرتا ہے، نوال نے منہ میں جواب دیا۔ تمہاری دولت کو آگ لگے، نیا خریدو نا، سعد نے اسے یاد دلایا، جسے وہ اپنے بھائیوں کی دولت پر ناز کرتی تھی، اپنے باپ بھائیوں کی اکلوتی وارث تھی۔ تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ مشورہ مت دو، اتنا ہے تو تم نیا موبائل دلوا دو نا۔ نوال نے اس کی بات میں اسے ہی پھنسا دیا۔ وہ جانتی تھی سعد 1 نمبر کا کنجوس ہے۔ میں تمہیں موبائل دلوا ہی نہ دوں، میں تو پیٹرول بھی 40 کا ڈلواتا ہوں بائیک میں، سعد نے کہتے ہی نوال کو چھیڑا۔
وہ جانتا تھا اس کے پیسے بچانے والی عادت سے نوال کو سخت چڑ تھی۔ نوال کے مطابق وہ اعلیٰ درجے کا کنجوس تھا، کافی جگاڑی انسان ہو تم۔ نوال نے چہرے کی زاویے بدلتے کہا، ہاں ہوں جگاڑی کباڑی بڑی آئی۔ موبائل گفٹ چاہیے، سعد نے دانت پیستے کہا۔ کبھی تو غیرت کی پیناڈول کھا لو، نہ ملے تو مجھ سے لے لینا۔ نوال نے غصے سے کہا، او اس کا مطلب تم میں غیرت نہیں ہے، اس لیے تم بھی غیرت کی پیناڈول کھاتی ہو۔ سعد نے اس کی بات اسی پر ڈالی۔ شٹ اپ، سمجھے چپ، تمہارے لیے کہہ رہی تھی کہ خرید کر رکھوں گی۔ نوال نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے بدہضمی ہے، تم کھا لینا اور پھر مجھے ایک نہیں 2 موبائل دلا دینا۔ سعد خانزادہ نے مسکرا کر شاطرانہ انداز میں کہا، آخر وہ تھا ہی ایٹیٹیوڈ کا سردار۔ ہیں 2 موبائل کا کیا کرو گے؟ نوال نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایک سے تم سے بات کروں گا، اور دوسرے سے؟ نوال نے اس کے رکتے پوچھا۔ اور دوسرے سے صدف اور ثنا سے۔ سعد نے اس کی دوستوں کے نام سے اسے چھیڑا جو اس کی خوبصورتی پر فدا تھی۔ موبائل نہیں، ایک کام کرتی ہوں، پستول خرید لیتی ہوں تاکہ ٹھیک سے بات کرو اس صدف اور ثنا سے۔ نوال نے غصے کی شدت سے کہا، اسے بھی تو کہاں برداشت تھا کہ ساتھ مذاق میں بھی لڑکیوں کے بارے میں بات کرے۔ تم سے تو میری خوشی دیکھی ہی نہیں جاتی، سعد نہایت معصومیت سے کہتا ہے۔ تمہاری خوشی میرا ماتم ہے، منہ نہ توڑ دوں گی تمہارا اگر کسی اور لڑکی کا سوچا بھی۔ نوال نے دھمکی دیتے کہا، کبھی دانت توڑتی ہو تو کبھی منہ۔ تم لڑکی ہو یا ڈینٹر پینٹر؟ سعد نے اسے دانت تنگ کرتے ہوئے کہا، سعد تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، فی الحال تمہیں اپنے آفس میں کوئی کام نہیں ہوتا کیا جو ہر وقت میرے سر پر چڑھے رہتے ہو؟ اس کا غصہ دیکھتے ہی سعد کو اندازہ ہوا تھا وہ اس کو اچھا خاصا تنگ کر چکا تھا، اور وہ اپنی خیر منانے کے لیے وہاں سے جانے لگا تھا، لیکن جانے سے پہلے ہی یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ اپنے موبائل کو اور خود کو ہر وقت ایکٹیو رکھا کرو۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے عائشہ فیضان وہ جو کسی سوچ میں گم تھی، اپنا نام کی پکار پر متوجہ ہوئی اور انٹرویو کے لیے اپنا ذہن تیار کر کے روم میں داخل ہوئی۔ اندر آنے کے بعد عائشہ نے سلام کیا جہاں خالزادہ گروپ آف انڈسٹری کے 3 لوگ اس کا انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ 3 لوگ جو کرسیوں پر براجمال تھے، ان میں سے گروپ آف خالزادہ انڈسٹری کے بانق اربال خالزادہ اور 2 ان کے ساتھی ورکر طلال اور عرفان موجود تھے۔ کنزا کو دیکھ کے انہیں اچھا لگا تھا کہ کوئی تو آئی جس کے سر پر دوپٹہ موجود تھا، نہیں تو اس سے پہلے جتنی لڑکیاں آئی تھیں ان کو دیکھ کے لگتا تھا جیسے انٹرویو دینے نہیں ولیمے پہ آئی ہوں۔ چند سوالوں کے بعد عائشہ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا کہ وہ کل سے ہی اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکتی ہے۔ عائشہ بہت خوش ہوئی تھی یہ نوکری حاصل کر کے اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر آتے ہی اس کا سامنا آمنہ سے ہوا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی، اسے عائشہ کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ آمنہ میرا بچہ یہاں پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ عائشہ نے پوچھا۔ آپی میں آپ کو مس کر رہی تھی۔ آپ کا انٹرویو کیسا ہوا ہے؟ کیا آپ ملا آپ کی جاب؟ آمنہ نے بے چینی سے پوچھا۔ میری جان میری جاب ہو گئی ہے، کل سے جانا ہے میں نے آفس، عائشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عائشہ کی بات سن کر آمنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے ڈمپل نے جھلک دکھائی تھی جس پہ بے اختیار عائشہ نے اپنے لب رکھے۔ اس آفتاب پہ آمنہ بکھلائی تو عائشہ نے جھپٹ کر کہا، آج وہ پھر نظر آیا تھا۔ عائشہ نے اس کے ڈمپل کی بات کی جو بہت کم نظر آتا تھا پھر بہت پیارا لگتا تھا۔ عائشہ کی بات پہ آمنہ کھلکھلا کے ہنس دی اور کہا، آپی سب کو یہ گڈ نیوز سناتے ہیں، اور دونوں اندر کی طرف چل دی۔ آمنہ کی الماس بیگم کو گلے سے اور دونوں اندر کی طرف چل دی۔ آمنہ نے الماس بیگم کو گلے سے لگاتے ہوئے
کہا تائی بھی عائشہ آپی کی جاب ہو گئی ہے، آج اسی کی خوشی میں بریانی بنائی جائے۔ اس کی فرمائش پہ الباز بیگم ہنس دی اور کہا بلکہ عالیہ آپ کا حکم سراخوں پر، مگر ایک کی بات سن کے سلمیٰ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا اور آمنہ کو ڈانٹنے لگی۔ آمنہ تمہاری کبھی فرمائش ختم ہونے کا نام لیتی ہے کہ نہیں؟ جب دیکھو کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی ہے تمہاری، ہر وقت سب کے سر پہ چڑھی رہتی ہو۔ اپنی امی کی بات سن کے آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کچن سے بھاگ گئی اور اپنے روم میں بند ہو گئی۔ عائشہ کی افسوس سے اس کے بند کمرے کی طرف دیکھا، کتنی اچھی لگ رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے لاڈ کرتی وہ۔ اللہ کے جاتے ہی الباز بیگم اور عائشہ نے حیرانگی سے سلمیٰ بیگم کی طرف دیکھا کہ اتنا غصہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ عائشہ نے اپنی چچی کے قریب آ کے ایک کا ہاتھ پکڑ کر اس پہ بوسہ دیا اور کہا چھوٹی امی آپ خوش نہیں ہیں کیا میری جاب سے؟ سلمیٰ بیگم نے بے اختیار عائشہ کی طرف دیکھا اور اس کو سینے سے لگا لیا اور کہا میرا بچہ میں خوش ہوں، اللہ تمہیں مزید کامیاب کرے۔ سلمیٰ بیگم کو یہ بچی بہت پیاری تھی، ان کے دل کی حسرت تھی کہ کاش ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو اسے اپنی بہو بناتی۔ سلمیٰ بیگم جو جواب سن کے عائشہ کو تسلی ہوئی تو آمنہ کی فکر ستانے لگی اور ریسٹ کر لے کیا کہہ کے چلی گئی۔ عائشہ کے جاتے ہی الباز بیگم نے سلمیٰ بیگم سے پوچھا کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جس پہ سلمیٰ بیگم نے کہا نہیں بھابھی سب ٹھیک ہے۔ الباز بیگم کو تسلی تو نہ ہوئی، ان کے جواب سے بغیر خاموش ہو گئی اور دونوں قبر کام کرنے میں مگن ہو گئی۔ مہرماں کی نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، ہر طرف کارڈ بٹے جا چکے تھے۔ ویسے تو نکاح کی ذمہ داری فراز صاحب اٹھانا چاہتے تھے، مگر ارمان خان زادہ جو کہ زاہد صاحب کے دوست احسان خان زادہ کا بیٹا تھا، اس کا کہنا تھا کہ مہرماں اس کی بہن ہے اور بہنوں کی ذمہ داری بھائی ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے وہ اپنی بہن کے نکاح کی ذمہ داری خود اٹھائے گا۔ احسان صاحب کی فیملی نے مہرماں کے والد زاہد صاحب کے انتقال کے بعد بہت ساتھ دیا تھا، چھوٹی بڑی چیزوں کا خیال رکھتے آ رہے تھے، ورنہ ایک ذاتی گھر کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ زاہد صاحب کے انتقال کے بعد سارا خرچہ احسان صاحب نے اٹھایا تھا، مگر جب سے ارمان خان زادہ نے اپنا کاروبار سنبھالا تھا تب سے اس گھر کی ذمہ داری ارمان خان زادہ اٹھاتا۔ اس نے مہرماں کو بالکل بھائی جیسا پیار دیا تھا، مگر مہرماں اس کی بہت لاڈلی تھی، ورنہ صرف اس کا بھائی تھا بلکہ اس کی دوست کنزا کا بھی بھائی تھا، دونوں اپنی ہر بات منواتی تھیں ارمان خان زادہ سے۔ سو آج سارے ارینجمنٹس کروانے کے لیے یہاں موجود تھا۔ ارمان خان زادہ کا مہرماں کے لیے پیار دیکھ کر ماہ طلعت نے حسرت بھری نگاہ ڈالی، اسے بہت دکھ ہوا۔ ارمان خان زادہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، نہ خود کو اسے بھائی بلوانے دیتا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب ماہ طلعت نے اسے بھائی بلایا تھا، جس پر ارمان نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور بھائی بلانے سے منع کر دیا کہ وہ اس کو بہن نہیں مانتا۔ ماہ طلعت نے یہ بات کبھی بھی مہرماں کو نہیں بتائی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے مہرماں لڑائی نہ کرے ارمان سے۔ وہ اپنی بہن کے لیے بہت خوش تھی کہ اس کے پاس اتنا اچھا بھائی تھا۔ مہرماں اور ارمان کو دیکھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زہرا بیگم نے جب مہرماں کو ارمان سے لاڈ کرتے دیکھا، ان دونوں کے پاس چلی آئی اور ارمان سے کہا اس کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تمہیں کنگال کر کے چھوڑے گی۔ زہرا بیگم کی بات سن کر ارمان خان زادہ نے جواب دیا میرا سب کچھ میری بہن ہے پہ قربان، میری جان بھی حاضر ہے میری بہن کے لیے۔ ارمان کی بات پر ماہ طلعت نے سن لی، جو اپنے لیے کچن سے پانی لینے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ کاش اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا جو اسے ایسے پیار کرتا۔ اس نے شکوہ بھری نگاہیں ارمان خان زادہ پہ ڈالی اور آنکھوں میں آنسو لیے چلی گئی۔ ماہ طلعت کی آنکھوں میں اپنے لیے شکوے دیکھ کر ارمان کو افسوس ہوا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا جو اسے بہن مانتا ہی نہیں تھا۔ زہرا بیگم کے ماشاءاللہ کہنے پہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے ساتھ سارے معاملات ڈسکس کرنے لگا۔ خانزادہ ہاؤس میں سب رات کے کھانے پہ ارسلان صاحب کے پوشن میں جمع تھے۔ گھر کے سارے بیٹے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، سوائے ارمان خان زادہ کے جو کہ زاہد صاحب کے گھر تھا۔ ویسے بھی اس کا وہاں قیام اکثر ہوتا تھا، اس کے مطابق اس کے 2 گھر تھے اور دونوں گھروں میں رہتا تھا۔ آج ارمان خان زادہ بھی گھر موجود تھا، جو کہ اکثر اپنی ڈیوٹی آف
ड्यूटी आउट ऑफ सिटी होने की वजह से घर से दूर रहता था। नवाल को अपने भाई से बहुत शिकवे थे कि वो उसको टाइम नहीं देता। भाई आज आपने भाई के साथ लग के बैठी थी। बाबा नवाल ने अरसलान से साहब को मुखातिब किया। जी बाबा की जान, हुक्म करें मेरी बेटी रानी। अरसलान साहब ने मोहब्बत से जवाब दिया, बाबा मुझे और किंजा को शॉपिंग करनी है मेहरमा के निकाह की इवेंट के लिए। नवाल ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। रौनक साहब, कल तो आपके बाबा के और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको कैसे ले जाया जाए शॉपिंग मॉल? एहसान ने जवाब दिया, इनको नवाल बिल्कुल किंजा की तरह प्यारी थी, बकौल उनके नवाल दोनों घरों की रौनक है। एहसान साहब की बात सुनना थी कि अरहम ने कहा, मैं ले जाऊंगा इन दोनों को मॉल। इसकी बात सुनते ही नवाल का मूड ऑफ हो गया था। उसको ये शख्स अजीब लगता था, चिढ़ थी नवाल को इससे, इसलिए जल्दी से बोली, बाबा जान मैं भैयों के साथ चली जाऊंगी, प्लीज़ भैयों को भेज दें। उसने अरमगान की तरफ इशारा किया। नवाल की बात सुन के अरमगान ने किंजा और नवाल की तरफ देखा। उसे औरतों की शॉपिंग से चिढ़ थी, मगर वो अपनी बहन की ख्वाहिश नहीं टाल सकता था, सो हामी भर दी जाने की, जिस पे दोनों खुश हो गई। फराज साहब का घर था, जहाँ सब की निकाह में तैयारियों में मसरूफ़ थे। बेगम साहिबा, और कैसी चल रही है निकाह की तैयारियाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक हो रहा है। फराज साहब ने अपनी बेगम अरहम से तैयारियों का पूछा, जिस पर इरम बेगम उनको सब तैयारियों का बताते हुए सामान की लिस्ट उनको बताने लगी। अच्छा कौसर कहाँ है इरम? फराज साहब ने सारे घर में नज़र घुमाते देख अपनी बेगम इरम से अपनी बड़ी बहू कौसर का पूछा, जिस पर इरम ने मुस्कुराकर कहा, हयात आई हुई है तो वो दोनों कमरे में हैं। हयात और कौसर कोई आपस में बहुत बनती थी। हयात कौसर की खाला की बेटी थी। हयात की फैमिली रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। हयात इसका भाई और भाभी थे जो हयात थे। कौसर को बड़ा प्यार था इस हयात में, तो इसकी जान बसती थी। उन्होंने हयात को बहुत प्यार दिया था और शादी के बाद अपने छोटे देवर दानिश को भी बहुत प्यार दिया था। कौसर जब शादी होकर आई थी तब दानिश को 9 साल का था। कौसर ने दानिश को ऐसे पाला था जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। यार आमना, दरवाज़ा खोलो मेरा गोलगप्पा मेरी जान, आयशा ने दरवाज़ा बजाते हुए कहा, लेकिन आगे से कोई जवाब न मिला। यार आमना, अब तुमने दरवाज़ा ना खोला ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और अभी आयशा बोल ही रही थी कि आमना ने झटके से दरवाज़ा खोला और मुंह फुला के आयशा को देखने लगी। यार मुझे से क्यों नाराज़ हो रही हो? गुस्सा तो ताई अम्मी ने किया है, मैंने तो गुस्सा नहीं किया अपने गोलू बच्चे पर। मुझसे क्यों नाराज़ हो गई हो? खाना भी नहीं खा रही मेरे साथ? पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यार आ जाओ खाना खाते हैं, अब नाराज़गी ख़त्म करो ना प्लीज़। उसके बाद तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी दूंगी। तुम्हारी दोस्त माही की कॉल आई थी मेरे पास। आयशा ने आमना का मुंह बना देख उसे लालच दिया। माही का नाम सुनकर आमना की सारी नाराज़गी हवा हुई थी और बेचैनी से माही के बारे में पूछने लगी, जिस पर आयशा ने आमना के सामने एक शर्त रखी। सब बताऊंगी लेकिन एक शर्त पर। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सारी शर्तें मानूंगी, पक्का? ठीक है, पहले मेरे साथ खाना खाओ, फिर बताऊंगी तुम्हें, और सिर्फ बताऊंगी नहीं बात भी कराऊंगी। ओके ठीक है, चले खाना खाते हैं। आमना ने उसकी बात सुनते जल्दी से कहा, हाँ चलो। आयशा मुस्कुराकर कहती, दोनों साथ खाना खाने जाती हैं। वो जैसे ही डाइनिंग हॉल में पहुंची तो सब इनका ही इंतज़ार कर रहे थे। बता दें अपनी देवरानी को ताई अम्मी कि हम इनके साथ बिरयानी बिल्कुल नहीं खाएंगे और हमें मुखातिब करने से भी इज्तनाब करें। आमना ने अलमास बेगम को हक करते कहा, जिस पर सबके लबों पर हंसी आई थी, लेकिन सब ने कंट्रोल की। आप मेरे साथ खीर खा लेना मेरा पुत्र, अब्दुल्ला साहब ने उसे ऑफ़र की, जिस पर आमना ने वही गुस्से से जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं अब्बू, बिल्कुल नहीं। आपके साथ भी कुछ नहीं खाना।
آقی ملکہ کی شان میں جو گستاخی میں کر چکی ہوں وہ واپس سننے کو ملے گی۔ انّا کی بات پر سب کھانا بھولے آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہے تھے، جس کا غصہ مجال ہے جو اس کا کم ہونے کا نام لے رہا ہو۔ میری پیاری بیٹی یہاں بیٹھو۔ ادھر الماس بیگم نے اسے پیار کرتے اپنے ساتھ بٹھا کر اسے پیار اور محبت سے کھانا کھلایا، تب جا کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا کھا کر آمنہ واپس اٹھ کھڑی ہوئی اور خبردار جو کوئی ہم سے مخاطب ہوا یا ہمیں ڈانٹا، کچھ دیر پہلے جو شکر کا کلمہ پڑھ رہے تھے کہ آمنہ میڈم راضی ہو گئی ہیں، ان سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ سب کو وانگ کرتی عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے کر چلی گئی۔ آخرکار اسے گڈ نیوز بھی تو سننی تھی۔ کنزا تیار ہو کر اپنے روم سے باہر نکلی تو اس کا سامنا ارحم خانزادہ سے ہوا۔ دونوں کی آنکھیں ملی تو کنزا اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی گزرنے لگی تو ارحم نے مخاطب کیا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو کنزا نے جواب دیا، جی میں اور نواز شاپنگ پہ جا رہے ہیں ارمغان کے ساتھ۔ اوہ اچھا، ارمغان کے ساتھ جا رہی ہیں؟ جی، کنزا نے جواب دیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کچھ زیادہ پسند نہیں نوال ہر وقت اس کے ساتھ پائی جاتی ہو؟ جی ہم دونوں بچپن کی دوستیں ہیں، اسی لیے بس ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، کنزا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، نوال سے دوستی تو مگر ارمغان کو بھائی بلایا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ اوکے، ارحم نے کنزا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نوال نے حیرانگی سے کہا، مگر وہ جلدی سے اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی کہ ارحم کے دل میں اس کی محبت، اسی لیے وہ چاہتی ہے اس کے علاوہ وہ اس کو بھائی کہو، مگر وہ مزید کوئی بات کیے بغیر نوال کے پوشن کی طرف بھاگی۔ اچھا پر کنزا ہے، نیچے نوال کے پوشن کی طرف بھاگی اور سیدھا ارمغان سے ٹکرائی اور ارمغان کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی اور کھو سا گیا کنزا میں، مگر اس کے بھائی کہنے پہ ہوش میں آیا۔ کنزا خود تو بھاگ گئی مگر اسے الجھا گئی۔ آج پہلی دفعہ اس نے بھائی بولا تھا، جو ارمغان کو بہت عجیب لگا تھا۔ کنزا نوال کے روم میں داخل ہوئی تو دیکھا نوال بھی تیار ہوئی کھڑی تھی اور دونوں روم سے باہر آ گئی تو ارمغان کو انتظار کرتے ہوئے پایا۔ چلیں ارمغان خانزادہ، دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جاری ہے۔ آئی نو میری آواز تھوڑی سی عجیب ہے، لیکن تھوڑی سی برداشت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ جاری ہے، اگلی ایپیسوڈ جب آئے گی تو میں ضرور اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔